اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8۔ ٹیلیفون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات ہوں دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا۔ فرماتے ہیں دنا الجبار اور رب العزہ، میں تو حیران کھڑا تھا، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ شرق ہے، نہ غرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، نہ فوق ہے، نہ تحت ہے، جائیں تو جائیں کہاں؟ فرمایا حیران نہ ہوئیے، کھڑے رہیے، قف یا محمد ان ربک یصلی، اب کھڑے رہیے، تیرا رب تجھ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ کھڑے رہیے۔ لوگ کہتے کھانا کھاتے تھے، پانی پیتی تھے، میں نے کہا بغیر سہارے کے کھڑے ہوتے تھے، یہ بھی تو دیکھو، بغیر سہارے کے لامکان پہ کھڑے ہوتے تھے، کھانا نظر آتا ہے بغیر سہارے کے، ایک وجود بشری کا، ایک جسم بشری کا بغیر سہارے کے لامکان پہ کھڑا ہونا تمہیں نظر نہیں آتا۔ فرماتے میں کھڑا تھا کہ ثم دنا، پہلے میرا رب قریب آیا۔ یہ استقبال نہیں ہے، یہ استدبار ہے مسئلے کا۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ پہلے کون قریب آیا؟ کون آیا؟ کون آیا؟ اس طرح اللہ ہوتا ہے۔ اور کون آیا؟ اوئے آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ کون آیا؟ کون آیا؟ کون آیا؟ دیکھیے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا میں۔ بزرگ ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو بڑوں کا احترام نہ کرے وہ میری امت سے نہیں ہے۔ میں صرف جوانوں سے مخاطب ہوں بولنے میں، بزرگ صرف سنتے رہیں بس۔ جو میرے ہم عمر ہیں ان کو میں تشدد سے بھی کہہ سکتا ہوں، بول لو بول لو بول لو، اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں۔ ہاں ان پہ میرا حق ہے، بزرگوں کو میرا سلام ہے۔ گرامی قدر حاضرین ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ دنا الجبار اور رب العزہ، حضور فرماتے ہیں میں کھڑا رہا، پہلے میرا رب قریب آیا، پھر میں قریب گیا۔ علماء تشریف فرمائے رب تو آنے جانے سے پاک ہے، رب تو آنے جانے سے پاک ہے۔ انما انا بشر، ان کا ترجمہ یوں ہی کر دینے والوں آزاد منش لوگو، رب تو آنے جانے سے پاک ہے۔ کیوں کہا ثم دنا فتدلی؟ کیوں کہا؟ فرمایا یہ نہ کہتا تو تمہیں پتہ کیسے چلتا کہ میرے حبیب کی عزت کتنی ہے۔ وہ اتنی دور سے آیا ہے تو ہم بھی آئے ہیں اسے لینے کے لیے، اسے لینے ہم آئے ہیں۔ یہ لفظ ہے، کیفیت کیا ہے یہ بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ ما یلیق بشان ہی، وہ آیا، وہ حبیب تو آیا نا، جب اتنی دور سے آیا تو اب ہم بھی آئیں گے۔ حالانکہ اس کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، علم کلام میں منع ہے۔ جا ربک والملک صفا صفا کی تعبیر یہ ہے کہ نزول اجلال فرمایا، کیا مطلب؟ تجلیات ہے اس کی، یہ نہیں کہ آیا، لیکن یہاں بیان کیا ثم دنا۔ اگر کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے تو دنا کا صیغہ بدل کے دکھائے قرآن سے۔ فرمایا رب قریب آیا، رب آیا، رب آیا قریب، رب العزہ جل وعلا جبار آیا، اور جب وہ آیا تو پھر بھی میں بھی آیا، میں بھی قریب ہوں۔ میں قرب کی منزل پیش کر رہا ہوں، یہ بنیاد ہے میری تقریر کی۔ اس مقام پہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام نظر نہیں آئیں گے، کہیے نا سبحان اللہ۔ 15 منٹ میں کیسے مزاج پہچانیں گے آپ ہمارا اور ہم آپ کا کیسے پہچانیں گے؟ گرامی قدر حاضرین، اس مقام پہ ابراہیم علیہ السلام نظر نہیں آ رہے، کہیے سبحان اللہ۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نظر نہیں آ رہے، حدیث میں آتا ہے وہ ادھر آسمان پر تھے،
आसमान पर थे वो भी, लेकिन पीछे, और यहां जिब्रील अमीन भी नहीं। क्यों? कि वो सिदरा वाले फाटक से आगे कहते मैं तो जा ही नहीं सकता। फरमाया बशर तो उधर रह गए मस्जिद अक्सा में, और नूरी इस फाटक पे रुक गए। और नूर और बशर की रट लाने वालों, वो नूर से भी आगे है, बशरियत से भी आगे है। तुम समझते हो कि नूर कह के हमने कोई तीर मारा, बड़ी बात कर दी। कहा नूरियों के फाटक से वो आगे गुजर कर बता गए कि नूरी भी कोई और चीज है, मैं तो उनसे भी ऊंचा हूं। तुम्हारी फिक्र कहां रुकी हुई? जोर से बोलो। गिरामी कदर हाज़रीन तवज्जो रहे, क्योंकि बात तो मैं आपसे कर रहा हूं, मुझे तो तकरीर आती है, पहले बात तो आप तक करनी है ताकि आपको बात समझ आए। और एक शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बयान हो जाए आप हजरात के सामने, और मुझे भी बरकत हासिल हो कि मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर दी। हजरात गिरामी कुर्ब हुआ, कितना कुर्ब हुआ, ये कुर्ब की सी है ना, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। कितना कुर्ब हुआ और कितना कुर्ब हुआ। 100 बात की एक बात। हमारे वो कहते थे 100 गल्लां दी इक्को गल, चोखे पानी दा इक्को हल, नवाब ट्यूबवेल। नहीं समझ आई? ये नवाब ट्यूबवेल का मसला समझ आ रहा है अब? हाँ, ना मेरे पास ज्यादा वक्त है तो ना मैं लंबे मसले करता हूं, मैं 100 मसले का एक मसला। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ, फकीर का हाथ है, इधर रख दिया मैंने, इधर रख दिया, ये मेरे हाथ में और इस राड में कोई फर्क है? कोई फासला है? बोलो ना, है? कौन है? मतलब है आप अब ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है। मतलब भाई इस राड में और मेरे हाथ में कोई फासला है? कोई बोध है? कोई दूरी है? कोई मुसाफत है? जोर से बोलो, है? नहीं, मसला है ना यार, आप नहीं बोले किस तरह प्यार होगा? है कोई फासला? इसको उस मसले पे लागू नहीं करना। मिसाल और मुमस्सल इला में अदना मुताबिकत चाहिए, ऐन नहीं होना चाहिए मुसल्ला का। ऐन जरूरी नहीं, बात समझा रहा हूं सिर्फ। अब सुनो, दिल के कानों से सुनियो, ये है वो मेरा मसला जिसके लिए शाह साहब ने कहा कोई मूल्य पड़ेगा। मुझे भी इस पर फख्र है कि ये मूल्य है आपके बैठने का। जैसे शाह साहब ने फरमाया, हुजूर अपने रब के कितने करीब हैं, जिस वजह से हुजूर सबसे बुलंद हैं। कितने करीब हैं सुनोगे? आप सुनेंगे फिर बुजुर्ग सारे सामने। और नौजवान तो ढूंढने से नजर आते थे, मन में अंग्रेजी ही बोलते रहते हो यार, कोई बात समझने की कोशिश किया करो। समझ आ गई? हजरात गिरामी तवज्जो से सुनो, कितना कुर्ब हुआ। बहुत करीब हुए, लेकिन फरमाया और करीब हो जाओ, और करीब हुए। और ये पूरी जिम्मेदारी से मसला अर्ज कर रहा हूं, कोई मुनकिर किसी भी तबके का किसी भी वक्त अगर इसको चैलेंज करे, आकर उसको दिखाने का पाबंद है। दिखा सकता है सियासता से ये बात जो अर्ज कर रहा हूं। कितना कुर्ब हुआ, कितना कुर्ब हुआ सुनियो। वदा यदहू बैन कदफैया फवजदतु बरदहा बैन सदयैया। हुजूर फरमाते अल्लाह ने मुझे इतना करीब किया कि अपनी कुदरत का हाथ मेरे दो शानों के दरमियान रख दिया। मैंने ठंडक अपने सीने में महसूस कर ली। जिंदा रहो, इस तरह बात होती है भाई। किसी शेर का बच्चा है ये। हजरात गिरामी, बात तवज्जो से सुन रहे हैं आप? शेर का बच्चा कहने में भी मिसाल ही समझिए ना, मुसल्ला का ऐन नहीं है, सिर्फ बहादुरी में शेर होगा। गिरामी कदर हाज़रीन तवज्जो फरमाए, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। हुजूर इतने करीब हुए कि अल्लाह ने अपना हाथ यदे कुदरत मा यलीक़ु बिशान ही, जैसा उसकी शान के लायक है, अपनी कुदरत का हाथ हुजूर के दोनों कांधों के दरमियान रख दिया। हुजूर फरमाते ववज्जदतु बरदहा बैन सदयैया, मेरे यहां दोनों सदी के दरमियान यहां ठंडक पैदा हो गई।
ہاتھ عرفان شاہ کا راڈ پہ آئے تو فاصلہ نہیں رہتا، صرف سمجھانے کے لیے۔ اب آپ سبحان اللہ نہ کہیں میں کیا میرا ہاتھ راڈ پہ ہو تو فاصلہ نہیں رہتا۔ مثال نہیں ہے لیکن ید قدرت حضور کے کاندھوں پہ ہے، بال بھی گزرتا ہے درمیان سے، جرت ہے بال کی، جرت ہے، اور نہیں سمجھ آئی تو انہوں وال بھی لگ سکتا ہے وشکارو، اور بولو نا نہیں، اس کا جائزہ لو۔ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے، حدیث ابو داؤد میں مشکات شریف میں بھی موجود ہے، اور میں چیلنج کے ساتھ منکروں کو کہتا ہوں جو کہتی ہو بڑا فاصلہ ہے، بڑا فاصلہ ہے، بڑی دوری ہے، وضع یدہ بین کتفیہ کے بعد فاصلہ ثابت کر کے دکھاؤ۔ میاں محمد عارف کھڑی تو یہ فرما دے اور جانی نال ملے دل جانی وطن ریا ذرہ، ید قدرت حبیب کے کاندھوں بھی ہے، کائنات کے سب فاصلے ختم ہو گئے، حضور کی ذات کو ذات خدا بندی میں فنائیت حاصل ہو گئی۔ فنا فی اللہ کا لفظ کبھی سنا ہے آپ؟ فنا فی اللہ کا لفظ کبھی سنا ہے آپ؟ اور صوفیوں سے سنا ہوگا نا، فنا فی اللہ کا لفظ سنا ہے؟ فنا فی اللہ پورے طور پر کوئی بھی نہیں ہوا، حضور ہوئے ہیں۔ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں وجود محمدی ذات باری تعالیٰ میں گم ہو گئی۔ یہ ابن عربی ہے جس کو سزا دی گئی اس بات کی، سزا دی گئی، سعودی کہتے کافر ہے، میں نے کہا کافر نہیں، تمہیں تکلیف زیادہ ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ وجود محمدی ذات باری تعالیٰ میں گم ہو گئی، اور اسی حقیقت کبریٰ کو مولانا شاہ احمد رضا بریلوی نے اس انداز میں بیان کیا: بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا اور لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا۔ لمعہ باطن وہی تو مخزن تھا، وہی تو مرکز تھا، وہی تو محور تھا، اسی میں کون گیا؟ فرمایا اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اب کوئی سوچے وہ کدھر سے آئے، کدھر گئے تھے؟ فرمایا اسی سے آئے، ادھر گئے تھے، اور کدھر گئے؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اب بولو بھائیو، اتنی سوکھی بات ہے؟ تو میں نے کہا بکواس بند کرو، تقریر کر رہے تم، یہ حدیثیں ہیں، ان کے خلاف تم اس طرح بک بک کرتے ہو۔ تم ہاشمی ہو، تم سید ہو، تم مطلبی ہو، تم تہامی ہو، کون ہو تم؟ کبھی آسمان پہ گئے ہو بغیر سبب کے؟ کبھی سدرہ کا پھاٹک کراس کیا ہے؟ تم نے کبھی رب دیکھا ہے؟ تمہارے باپ دادا تو ایک فرشتہ دیکھتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تاڑے لگ جاتے ہیں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اور تم بھی جس دن دیکھو گے تاڑے لگ جاؤ گے، اس کو دیکھو گے پھر کچھ نہیں دیکھو گے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ میں نے کہا اپنی اوقات میں رہو، اپنی اوقات میں رہو، وہ جناب بڑی بلند ہے، وہ جناب بڑی بلند ہے، تم اپنی اوقات میں رہو۔ ارے فرشتہ دیکھو تو پلک جھپک نہ سکا، بیٹا بیٹی آئے وہ آ کے ابا جی کی آنکھیں بند کرے، کیونکہ اب تو آنکھ بند کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی، اور وہ ہیں کہ رب کو دیکھیں تو رب بھی تعریف کرے، ما زاغ البصر وما طغی۔ پیارے فرشتہ کیا چیز ہے، تو نے تو رب کو دیکھا، نظر جھپکی نہیں، نظر ٹیڑھی نہیں ہوئی، اے نے ذات کو دیکھا، ٹپ کی لگا کو دیکھا۔ مثلیت کے دعوے دار ہیں۔ میں کہتا کون ہو تم؟ کون ہو؟ عربی ہو؟ نہیں، سکھ ہیں ہمارے بڑے۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ تم عربی ہو؟ کہا نہیں، گنڈا سنگھ کی اولاد ہے۔ میں نے کہا اچھی مماثلت ہے بھائی تمہاری، ہیں؟ کون ہو؟ عربی ہو؟ نہیں۔ میں نے کہا مکی ہو؟ نہیں۔ مکی ہو؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کون ہو؟ مکی ہو؟
کہا نہیں. کہا عربی ہو؟ کہا نہیں. میں نے کہا وہ تو وہ ہیں کہ رب فرماتا ہے اگر یہ میں قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتا پھٹ جاتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. پھٹ جاتے پہاڑ بھی. اور کدھر نازل کیا یا اللہ؟ فرمایا نزل علی محمد. تھکے ہوئے ہم یار لال مانچسٹر سٹی والوں اس طرح نہیں. قاعدہ نہیں, محبت پہ ایسی باتیں چلتی نہیں. پیار سے کہو سبحان اللہ. کوئی خطابت نہیں, خدا کی قسم سر درد کر رہا ہے اس وقت, گلا بیٹھا ہوا ہے میرا. خطابت ودابت نہیں, بس صرف پیار کو دھکے دے رہا ہوں اس وقت. ہاں پیار سے کہو سبحان اللہ. حضرات گرامی توجہ ہے. میں کہا مثلی ہو؟ ہاں ہیں. میں نے کہا کیا مثلیت ہے؟ پگلے اے پگلیا چھلیا تمہیں کیا پتا, اگر کوئی دنیا میں مثل ہو سکتا تھا تو وہ تھا کہ جس کا رسول اللہ کا خون ایک تھا. پوری کائنات میں یہ جملہ اگر کوئی کہہ سکتا میری نظر میں تو علی المرتضیٰ کہتا کہ میں اس کی مثل ہوں. کیوں؟ دادا ایک ہے, خون ایک ہے, نسل ایک ہے. حضور فرماتے ہیں علی منی وانا منہ, میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے. جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو, سیاستہ کی کتاب. یہاں تو سیاستہ کا وہ بھی تقاضا کرتے ہیں جو سیاہ ہے ستہ کو سوا ستہ کہتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں مسئلہ سیاستہ سے بلکہ سوا ستہ سے دکھاؤ. میں نے کہا پگلے سیاستہ میں مسئلہ موجود ہے. حضور نے فرمایا علی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. اللہ اس کا سبحان اللہ کہہ کہ کس کو دیں, کس پہ احسان آپ فرما رہے ہیں آہستہ بول بول کے. پیار سے بولے سبحان اللہ. علی منی وانا منہ هو ولی لکل مؤمن من بعدی. علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. علی قیامت تک مومنوں کا مددگار ہے. جامع ترمذی, امام ابو عیسیٰ ترمذی حدیث نقل کر رہے ہیں اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ حدیث صحیح ہے. کوئی چھاننا کسی اہل حدیث نے رکھا ہوا ہو تو میں اپنی ذمہ داری پہ پیش کرتا ہوں. علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. علی قیامت تک ہر مومن کا مددگار ہے. یا علی کہتے ہیں نا تو اسی لیے کہتے ہیں. تو حضور نے خاص طور پر فرمایا یہ تمہارا مددگار ہے. اب حضور فرمائے تو کون کافر یقین نہ کرے گا؟ مومن تو کہے گا, یا علی کہے گا. حضور فرما رہے ہیں اور آپ کو تکلیف ہے. حضور فرما رہے ہیں, ہم کیا کر سکتے. حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. دعا ہے اللہم ادر الحق علی حیث دارا. میرے مالک محمد کی یہ دعا ہے, حق علی کے ساتھ کر دے. علی جدھر جائے حق اس کے ساتھ جائے. نہیں بولے آپ ورنہ مسئلہ اور بھی شدت سے بیان ہوتا. پیار سے کہیے سبحان اللہ. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, نبی علی سے ہیں, علی نبی سے ہیں, علی مددگار ہے, علی کا خون ایک ہے, علی داماد رسول ہے, علی شہنشاہ ولایت ہے, علی تاجدار حلتا ہے, علی مدینۃ العلم کا باب ہے. مثلیت کا حقدار ہوتا تو علی ہوتا. مگر سنیوں اب ذرا کان میری طرف رکھنا. حضور یمن میں گئے علی المرتضیٰ, لوگوں نے کہا اخی رسول آیا, اخی رسول آیا, وسیع رسول آیا, ولی المومنین آیا. فرمایا چپ کرو یمنیوں, چپ کرو. مجھے حضور نے کہا کہ میں ان کا بھائی ہوں, لیکن جو میں کہتا ہوں رسول کو وہ بھی سنو. انا عبیدم من عباد محمد. حضور کہتے ہیں میں بھائی ہوں, میں نے بھائی نہیں سمجھا,
میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں۔ عبد بھی نہیں کہا، انا عبیدم من عباد محمد۔ حضور مجھے بھائی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میں تو ان کے غلاموں میں ایک ادنا غلام ہوں۔ نہ بولو آپ کی مرضی یار، کہہ دو سبحان اللہ۔ جو مثل ہونے کا حقدار تھا اس کو تو غلامی پہ فخر ہے، اور تو کدھر سے آیا ہوئے لے لی پاپڑا؟ تو تو مقصودی بوٹی ہی نہیں ہے۔ جو حقدار تھا وہ کیا کہتا ہے؟ میں غلام ہوں۔ صحابہ کا مزاج سمجھو یار، بزرگوں مزاج سمجھو۔ علی کائنات، مولا کائنات علی المرتضیٰ کا مزاج کیا ہے؟ وہ مجھے بھائی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میں ادنا غلام ہوں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ علی غلام بنے اور تو کدھر سے آیا بھائی؟ تو کون ہے؟ کیا حقیقت ہے تیری؟ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی کہا، تم ہو میری طرح ایک داماد ہیں جو کہتے ہیں میں غلام ہوں، اور یہ سسر ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ میں ہوں تمہاری طرح۔ حضور فرماتے تم ہو میری طرح۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جواب بخاری میں موجود ہے۔ بڑا نام لیتے ہو میں سوائے وہابا، ہاں میں ان کے ماننے والے۔ چپ کرو، بخاری شریف میں ایک حدیث نکالو کہ ابوبکر صدیق نے کہا ہم تیری طرح کے بشر ہیں، عمر فاروق نے کہا کہ ہم تیری طرح محبوب بشر ہیں، عثمان غنی نے کہا ہم تیری طرح ہے، یہ تو ہماری طرح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق شہنشاہ صداقت کا جواب کیا ہے؟ اِنَّا لَسْنَا كَحَيَّتِكَ یا رسول اللہ، تیرے قدموں کی قسم ہم میں کوئی بھی تیری طرح نہیں ہو سکتا۔ بے مثل ہے، وہ بے مثل ہے۔ یہ مزاج کہاں سے آیا حضور کی مثل بننے کا؟ کہاں سے آیا؟ یہ مزاج شیطان کا مزاج ہے، یہ شیطان کا مزاج ہے۔ صدیق و علی کا مزاج غلام بننا ہے۔ غور سے بولو نا سبحان اللہ۔ کتنا قرب ہوا؟ وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ صَدَيَّ۔ عظمت قرب کی وجہ سے، اور اس سے زیادہ قریب تو کوئی رسول بھی نہیں ہو۔